بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالہ اسٹیم چکن، جو بنانے میں انتہائی آسان ہے اور ہمارے گھر کے مسالوں سے آرام سے ایزیلی بن جائے گا۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے سب سے پہلے 1.5 kg چکن لیا ہے۔ دیکھیں اس کو کٹ لگا لیجئے جس طرح میں لگا رہی ہوں۔ آپ اس کی لیگ پیس پہ بھی کٹ ضرور لگائیے گا اور اس کی بیک سائڈ پہ بھی ضرور کٹ لگائیے گا۔ یہ دیکھیں جب کٹ لگ جائیں تو آپ اس کی ٹانگوں کو کسی اچھے سے دھاگے سے، موٹے سے دھاگے سے باندھ دیں، اس طرح ٹوٹنے کا خدشہ نہیں رہتا۔ اب ایک بول لے لیں، اس میں پانی ڈالیں، 2 ٹیبل سپون نمک ڈال دیں، اس پانی میں آپ 2 گھنٹے کے لیے اس چکن کو ڈبو کر رکھ دیں۔ جب تک چکن پانی میں ہے ہم اس کے لیے ایک بیٹر تیار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو 2 گھنٹے کے لیے پانی میں چھوڑنا ہے۔ ایک بول لے لیں، اس میں 1 کپ دہی ڈالیں، ڈیڑھ ٹی سپون آپ گارلک پیسٹ ڈالیں، 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر، 1 ٹی سپون اجوائن پاؤڈر، 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر اور 1 سے 1.5 ٹی سپون آپ نمک ڈالیں۔ آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم تیز کر سکتے ہیں۔ 2 ٹی سپون آپ لال مرچ پاؤڈر ڈالیں، ½ ٹی سپون آپ کالی مرچ پاؤڈر ڈالیں، 1 ٹی سپون آپ سوکھا دھنیا پاؤڈر ڈالیں، پنچ آپ ڈالیں زردے کا رنگ اور ½ ٹی سپون ہلدی۔ آپ مرچ بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا تیز کر سکتے ہیں اور 4 ٹیبل سپون آپ لیمن جوس شامل کر دیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ یہ سارے مسالے آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ بس یہ 2 گھنٹوں کے لیے جب پانی سے نکال کے میں نے اس کو کسی جالی میں ڈال دیا تھا چکن کو، اس کے بعد اب ہم اس میں مسالہ لگاتے ہیں جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے۔ اس مسالے کو آپ اچھی طرح چکن کو لگا دیں، جو کٹس لگائے ہیں ان میں بھی اچھی طرح مسالہ بھریں اور چکن کو اچھی طرح میرینیٹ کر لیں۔ کوئی جگہ بھی چکن کی خالی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کی بیک سائڈ پہ بھی آپ اچھی طرح مسالہ لگائیں اور اچھی طرح مسالہ لگانے کے بعد اوور نائٹ اس کو فریج میں رکھ دیں۔ اب آپ ایک برتن لیں، اس میں پانی ڈالیں اور جو بھی آپ کے پاس کوئی گھر میں جالی اویلیبل ہے وہ آپ اس کے بیچ میں رکھ دیں۔ پانی اتنا ہو جو جالی سے نیچے ہو اور اس جالی کے اوپر آپ چکن رکھ دیں اور آپ 5 منٹ تک اس کو فل آنچ پہ پکائیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں 40 سے 45 منٹ تک۔ اس کو لو میڈیم فلیم پر آپ اس کو پکنے دیں اور اس کو اچھی طرح اس کو سٹیم ہونے دیں۔ بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ فوائل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فوائل میں آپ چکن رکھ کے فوائل میں آپ 2 سوراخ ضرور کیجیے گا، وہ آپ اس میں چکن ڈال کے آپ اس کے اندر جالی کے اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو نکالنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیں اب 40 سے 45 منٹ کے بعد میں نے ڈھکن اٹھائے، دیکھیں چکن بالکل ٹینڈر ہو چکا ہے، بالکل تیار ہے۔ اب آپ اس کو نکال دیں اور نکال کر اس کو 1 گھنٹے کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب چکن ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو ایک فرائی پین میں آئل میں فرائی کر لیں۔ آپ نے اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے جب اس پہ ایک خوبصورت سا کلر آ جائے اور اس کے بعد آپ اس کو ٹرن کر کے اس کی دوسری سائڈ بھی فرائی کریں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ آ گیا ہے، بالکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے۔ آپ دیکھیں اب آپ گھر میں بنائیں، بازار سے آپ کو اب لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی خوشبو آپ کو بتا دے کہ یہ کتنا مزیدار ہے۔
اس کے اوپر آپ چاٹ مسالہ چھڑکیں اور اس کو کھائیں تو آپ کو دیکھیے گا انتہائی مزیدار لگے گا اور آپ بار بار اس کو بنائیں گے۔ اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔